اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ ویورز میرا نام سید احمد سمیع ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل۔ ویورز آج میں پھر آپ سے سب سے پہلے تو وہی بات کروں گا آذربائیجان کی اور آرمینیا کی، تو لیکن میں ذرا سا اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دوں۔ میں اپنی اکثر ویڈیوز میں بتاتا رہتا ہوں کہ میں ایک تاریخ کا اسٹوڈنٹ ہوں، تو میں ان چیزوں پہ بڑی نظر رکھتا ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ جب 1990 کی دہائی کے اندر رشیا ٹوٹتا ہے، رشیا کے ٹکڑے ہوتے ہیں، تو ہوتا کیا ہے گا کہ روس جب بکھرتا ہے تو یہ جو ملک ہے انہوں نے ایک ساتھ آزادی حاصل کی۔ ان دونوں ملکوں کے درمیان میں یہ جو آرمینیا ملک ہے اس کی کوئی بھی سرحد جو ہے وہ کسی سمندر کے ساتھ ٹچ نہیں ہوتی ہے۔ ویسے تو آذربائیجان کی بھی نہیں ہوتی، لیکن ایک ڈیڈ سی، ایک رشیا کے اندر ایک علاقہ ہے ڈیڈ سی، وہ سمندر، اس سمندر کا کسی اور سمندر کے ساتھ کوئی وہ نہیں ہے۔ ایک بہت بڑا یعنی کہ جسے کہتے ہیں کہ پانی کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے، کڑوے واٹر پانی کا، تو اس لیے اس کو ڈیڈ سی کہتے ہیں۔ تو آذربائیجان کا اس کے ساتھ کوسٹل ایریا لگتا ہے، لیکن جو آرمینیا ہے اس کی کوئی کوسٹل لائن نہیں ہے۔ تو ان دونوں ملکوں کے درمیان میں ایک چھوٹا سا علاقہ ہے، جیسے ہمارے اور انڈیا کے درمیان میں آزادی کے بعد سے کشمیر کا تنازع چلا آ رہا ہے، اسی طرح سیم تنازع یہ وہ ہے۔ لیکن یہاں پہ بھی ایک جو پلس پوائنٹ یہ ہے گا کہ آذربائیجان، اقوام متحدہ نے وہ علاقہ آذربائیجان کا تسلیم کیا ہوا، اور وہاں پہ جو اکثریت ہے وہ بھی مسلمانوں کی اور عیسائیوں کی، مطلب تقریباً 50-50 ہے۔ تو بہرحال یہ ایک چھوٹے سے زمین کے خطے کے لیے جنگ ہے، لیکن زمین زمین ہوتی ہے، بھلے وہ رائی کے دانے کی برابر ہو، وہ جس ملک کی ہوتی ہے اسی ملک کی ہونی بھی چاہیے، اور اس کے اوپر اس کا حق تسلیم کر لینا چاہیے۔ تو یہ جنگ ہے گی، اور یہ کوئی پہلی دفعہ یہ جنگ نہیں ہوئی ہے، یہ وقتاً فوقتاً ہوتی ہی رہی ہے، لیکن اس دفعہ ذرا شدت کے ساتھ ہوئی ہے۔ تو بہرحال آذربائیجان ایک مسلمان ملک ہے، گو کہ سرکاری سطح پہ وہ اسلامی مملکت نہیں ہے۔ یہ بھی میں آج آپ کو بتا دوں کہ وہ ڈکلیئرڈ اسلامی مملکت، یعنی کہ جس طرح ہم کہتے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان، اسلامی جمہوریہ ایران، اسلامی جمہوریہ، مطلب ہم اسلامی جمہوریہ لگاتے ہیں اسلامی ملکوں کے ساتھ، یا سلطنت لگاتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ کوئی اسلامی نام نہیں ہے۔ لیکن بہرحال وہ وہاں پہ اکثریت مسلمانوں کی ہے، اور ان کے صدر بھی مسلمان ہے، وزیر اعظم بھی مسلمان ہے، اس وجہ سے ہماری ان کی اخلاقی امداد پاکستان نے کی۔ تو یہ میں نے آپ کو بتایا ایک چھوٹی سی بات۔ تو یہ بہرحال آذربائیجان نے اپنے علاقوں پہ قبضہ کر لیا ہے، اور مزید بھی پیش قدمی جاری ہے، اور جو اس دفعہ لگ رہا ہے وہ یہ لگ رہا ہے کہ کیونکہ جنگ بندی وہ قبول نہیں کر رہے، حالانکہ آرمینیا نے جنگ بندی کی اپیل کی ہے، لیکن وہ جنگ بندی قبول نہیں کر رہے۔ جہاں تک میری ذاتی رائے اور جو ایک خیال ہے گا کہ اس دفعہ آذربائیجان اپنے سارے علاقے آزاد کروانے کے بعد، اپنے کنٹرول میں کرنے کے بعد ہی جنگ بندی کرے گا۔ تو یہ تو تھی وہ بات۔ اب آتے ہیں پاکستان کی سیاسی صورتحال کی جانب۔ تو ویورز آج میں ٹی وی کے اوپر ایک مولانا فضل الرحمان صاحب کی ایک پریس کانفرنس دیکھ رہا تھا، تو اس میں انہوں نے ایک لفظ کہا کہ موجودہ حکومت کو پسینے آ رہے ہیں۔ تو ویورز جیسے کہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ پاکستان کے اندر کرائے پہ بھی دستیاب ہوتا ہے، تو مولانا فضل الرحمان، بات یہ ہے کہ میں آج آپ کو ایک بات بڑی کھل کے بتاؤں۔ گو کہ میں نے اکثر اپنی ویڈیوز میں بتایا ہوا کہ ہم کسی بھی حکومت کے تابع یا مطلب ان کے فیور میں بات نہیں کرتے، لیکن جو گراؤنڈ ریئلٹی ہوتی ہے وہ اپنے ویورز کو اور اپنے لوگوں کو بتانی چاہیے۔ عمران حکومت کو، یعنی کہ تحریک انصاف کی حکومت کو کسی قسم کا کوئی خطرہ ان سے نہیں ہے، یعنی کہ یہ جو متحدہ اپوزیشن ہے۔ پہلے تو میں آپ کو ایک اور بات بھی بتا دوں کہ اس متحدہ اپوزیشن میں بھی بہت ہی سنگین قسم کی دراڑیں پڑ چکی ہیں، لیکن پھر بھی میں آپ کو بتا دوں کہ عمران حکومت کو ان سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ہاں، عمران حکومت کو خطرہ ہے تو وہ عمران خان کے ذاتی وزیروں اور مشیروں سے خطرہ ہے، باقی ان لوگوں سے اس کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اور یہ جو میں ایک اور بات بھی یہاں پہ بتاؤں کہ اگر عمران حکومت کو کسی قسم کا نقصان ہوا، اور اگر یہ ان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی گئی، تو یہ میں بتا دوں
کہ عمران خان کو جتنا میں جانتا ہوں اور جتنا میں نے اس کو اسٹڈی کیا ہے اس کے حساب سے وہ حکومت تو توڑ دے گا, اسمبلی تو توڑ دے گا, لیکن ان کو NRO یا ان کو کسی قسم کی بخشش نہیں کرے گا, کیونکہ وہ اس کے پاس ایک سیدھا سا علاج ہے کہ وہ پھر عوام کے پاس چلا جائے. اور میں ایک جرنل وہ بات بتاؤں کہ جو بڑا لکھا طبقہ ہے وہ اس چیز کے فیور میں ہے کہ اس شخص کو رہنا چاہیے, گو کہ مہنگائی زیادہ ہے. اچھا ویورز, یہاں پہ ایک اور بھی بات میں آپ کو بتاؤں کہ انٹرنیٹ پہ جائیں اور ڈیفینس میں جائیں تو واقعی مہنگائی ہے. آج میں بذات خود, حالانکہ میری طبیعت, میں نے آپ کو کل پرسوں بھی اپنی ویڈیو میں بتایا تھا کہ میری طبیعت کافی دنوں سے خراب ہے, لیکن آج میں بذات خود بازار گیا, میں نے بازار کا وزٹ کیا تو آلو 50 روپے کلو تھا, جو ٹی وی کے اوپر بتایا جا رہا ہے کہ 100 روپے کے قریب پہنچ چکا ہے. نہیں, وہ 50 روپے بھی تھا اور 40 روپے بھی تھا. 40 روپے سفید والا آلو تھا اور 50 روپے لال والا آلو تھا. اور اسی طریقے سے پیاز جو تھی وہ وہی اسی ریٹ پہ 55 اور 50 کے اوپر ہی تھی, کوئی 150 پہ پیاز نہیں پہنچی. یہ جو ڈیفینس کے اندر جا کے کوئی اینکر کھڑا ہو جاتا ہے اور یہ اس کے اندر سے بہت سے اینکر ایسے ہیں گے کہ جو لیپالا کے لفافہ صحافیوں کے مرہون منت ہیں, اور بعض ٹی وی چینل بھی ایسے ہیں گے کہ جو بکے ہوئے ہیں, جو اپوزیشن کا ساتھ دیتے ہیں, یعنی کہ ان کے آج کل اشتہارات بند ہوئے ہیں. تو بہرحال میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ ٹماٹر 80 روپے کلو تھے, اور جن چیزوں کے میں نے ریٹ پوچھے وہ میں نے آپ کو بتا دی. اس کے اندر میں آپ کو یہ نہیں جاؤں گا کہ بھنڈی یا فلانا یا ڈمکانا, کیونکہ میں کوئی سبزی منڈی میں نہیں گیا ہوا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ گھر کے اندر ایک آدھی سبزی پکتی ہے, یہ ساری سبزیاں ایک ساتھ نہیں پکتی. تو ایک ہوتی ہے سبزی ایسی کہ جو پورے موسموں میں چل رہی ہوتی ہے, اس کا ریٹ کچھ اور ہوتا ہے, اور ایک سبزی ہوتی ہے جو کچھ دن کے لیے مارکیٹ میں آتی ہے, چند دن کے لیے آتی ہے. مثلا وہ چونگے ایک چیز ہوتی ہے, ایک وہ کھکڑی ایک چیز ہوتی ہے, وہ لمبے لمبے ہوتے ہیں, بیچ میں سوراخ بھی ہوتے ہیں, سرکنڈے جن کو بولتے ہیں. تو اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں یہ موسمی ہوتی ہیں اور وہ واقعی مہنگی ہوتی ہیں اور ٹھیک ٹھاک مہنگی ہوتی ہیں. لیکن جو روٹین میٹر, یعنی کہ روٹین میٹر کیا ہوتا ہے, کریلا, کدو, توری, بینگن, بھنڈی, یہ چیزیں جو ہوتی ہیں ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے مارکیٹ. آلو, پیاز, ٹماٹر, ادرک, لہسن. ہاں, ادرک کے ریٹ بہت زیادہ ہائی ہیں اس ٹائم. ادرک جو ہے وہ تقریباً 400 روپے کے قریب پہنچی ہے. تو ویورز, یہ میں آپ کو بات بتانی تھی. تو یہ اپوزیشن جو وہ ویلا کر رہی ہے مہنگائی 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 مہنگائی, تو ان سے صرف یہ پوچھے کہ جب ضیاء الحق کی حکومت ختم ہوئی تھی 88 کے اندر, جب ضیاء الحق صاحب ایک طیارے کے حادثے میں جاں بحق ہو گئے, تو اس وقت پاکستان کے اندر جو ڈالر تھا وہ 18 روپے کا تھا. 18 سے ان سے یہ پوچھے بندہ کہ 20 کا کب ہوا, 40 کا کب ہوا, 60 کا کب ہوا, 80 کا کب ہوا, 125 کا کب ہوا. 80 کے بعد اس نے ڈالر نے جمپ لگائی تھی 105 پہ, 105 کے بعد انہوں نے جمپ لگائی تھی 140 پہ. عمران حکومت کے اندر 140 سے 170 تک گیا. بہرحال آج کا ڈالر کا ریٹ 165 روپے ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ مہنگائی جو ہے یہ ہر دور میں ہوئی ہے, لیکن ضیاء الحق کے دور میں تنخواہ جو تھی, ایک کلاس 1 افسر 17 گریڈ کے افسر کی تنخواہ جو تھی وہ 1600 روپے تھی, اور جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے ان کی تنخواہ 5000 روپے تھی. اس ٹائم جو چیف جسٹس آف پاکستان کی تنخواہ ہے وہ تقریباً لاکھوں کے اندر ہے, اور 10 لاکھ سے زیادہ ہے, بلکہ کافی زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے. اور جو کلاس 1 افسر ہے اس کی تنخواہ, اس کا بلکہ ہاؤس رینٹ جو ہے وہی تقریباً 25,700 روپے کے قریب ہے. تو جو اس وقت تنخواہ جو تھی وہ 1700 روپے تھی, اور اب جو ہاؤس رینٹ ہی صرف 25,000 روپے کے قریب ہے. تو اب مہنگائی کی شرح آپ خود نکال لیں کہ کس دور میں مہنگائی ہوئی اور کس طرح ہوئی. یہ پاکستان کی تاریخ کے اندر ایک پرویز مشرف صاحب کا دور ایسا گزرا ہے کہ جن کو ڈالر 60 روپے کے اوپر ملا تھا, اور جب ان کی حکومت ختم کی تو 60 ہی روپے پر تھا. ادروائز کوئی بھی حکومت جس نے 5 سال پورے کیے وہ ڈالر ہر سال 5-7 روپے بڑھایا ہی ہے, بڑھایا, کم نہیں کیا. اسی طریقے سے روپے کو ڈی ویلیو ہر کوئی کرتا رہا ہے. ایون کہ پیپلز پارٹی کے دور میں تو اتنا نوٹ چھاپا گیا, اتنا نوٹ چھاپا گیا کہ ایک کارٹون میں نے دیکھا تھا فیس بک پہ کہ اس پہ لکھا تھا کہ خدا کے لیے مشینوں کو تھوڑا سا ریسٹ دے دیں. تو میں یہاں پہ ایک اور بات بھی بتاؤں آپ کو, کیونکہ میں متحدہ اپوزیشن کی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں, کہ ان کے جو بیانیے, ان کے جو جھوٹ ہیں, ان کے جو مکروہ چہرے ہیں, وہ اب بھی اگر لوگوں کو سمجھ نہ آئے. یہ فضل الرحمان
خاص طور پہ فضل الرحمان. دیکھیں میں نے اپنی ایک ویڈیو کے اندر پشتوں میں بتایا تھا اپنے ویورز کو، کیونکہ میرا خود تعلق اسی علاقے سے. یہ انتہائی جسے کہتے ہیں کہ قیامت کے یہ آثار ہوں گے کہ جو لوگ ہوں گے وہ اسلام کا لبادہ اوڑھیں گے اور اسلام کی شکل کے اندر وہ اقتدار کے خواہش مند ہوں گے. یہ قیامت کی علامات میں سے ایک ہے. تو ہمارے پاس یعنی کہ ہمیں کانا دجال کا انتظار نہیں کرنا چاہیے. ہمارے پاکستان میں موجود ہے فضل الرحمان کی شکل کے اندر. اسی طریقے سے وہ دیکھیں آپ نواز شریف کے بارے میں یہ دیکھیں کہ اس کی آپ حالت دیکھیں کہ لندن کے اندر وہ کیسا دندناتا ہوا پھر رہا ہے. اسحاق ڈار لندن میں کیسے دندناتا ہوا پھر رہا ہے. لیکن میں یہاں پہ ایک اور بات بھی کہوں کہ اس پیسے سے وہ غربت بہت لاکھ درجے بہتر ہے. جو آج کل چھوٹی چھوٹی ویڈیوز آتی رہتی ہیں کہ جناب وہ لندن میں سے نواز شریف اور ان کا بیٹا وہ جو موٹا سا ہے حسن نواز وہ گزرتا ہے اور لوگ چور چور کہہ رہے ہیں اور یہ اپنا منہ چھپاتے پھر رہے ہیں. تو ایک وہ شعر تھا 10ویں کلاس کے اندر میں نے اپنی کتاب میں پڑھا تھا کہ جس رزق سے ہوتی ہو پرواز میں کوتاہی، کو اس طرح کا شعر تھا. یعنی کہ شاہین کے بارے میں وہ شعر تھا کہ شاہین جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ اوپر رہتا ہے اور خود اپنا شکار کر کے کھاتا ہے. اس کا لب لباب یہ تھا کہ وہ مرا ہوا نہیں کھاتا. تو بات یہ کی کہ اربوں ڈالر کھربوں ڈالر انہوں نے کک بیکس ٹیٹیاں اور جناب جسے کہتے ہیں کہ غبن کیا ہے پاکستان کا، لیکن اس کے باوجود ان کو باہر گھومنے پھرنے کی اجازت نہیں ہے. اچھا میں نے ایک 2 تصویریں شیئر کی ہیں آج فیس بک کے اوپر. تو وہ 2 تصویریں دیکھیں، میں نے نیچے لکھا ہے کہ کیا آپ ان لوگوں کو جانتے ہیں؟ تو میں ابھی اپنی ویڈیو کے اندر بتا دوں کہ وہ دونوں تصویریں جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کے بیٹے اور بیٹی کی ہیں. نہ پرویز مشرف صاحب 10 سال حکومت کرتے رہے، نہ ان کے بیٹا بیٹی کو کسی ٹی وی میں دیکھا، نہ وہ کسی یوتھ کے چیئرمین رہے، نہ وہ کسی یوتھ کے وزیر اعظم رہے، نہ ان کی کوئی سیاسی سرگرمیاں رہیں، نہ ان کو کسی جگہ پہ ربن کاٹنے کے لیے بلایا گیا. تو مقصد یہ ہے کہ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ اس جمہوریت سے وہ آمریت لاکھ درجے بہتر تھی جس کے اندر ہر چیز اویلیبل تھی اور اس قسم کے لوگوں کو بھونکنے کی اجازت نہیں تھی. اور وہ جو آمریت تھی جس کو یہ لوگ آمریت کہتے ہیں، وہ آمریت اس کو یہ صرف اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کے اندر ان کے کھاپے ٹاپے بند ہو جاتے ہیں، ان کی خوراکیں بند ہو جاتی ہیں، ان کے پروٹوکول بند ہو جاتے ہیں، اس لیے یہ اس کو آمریت کہتے ہیں. نہیں تو ادروائز پاکستان کی تاریخ کے اندر جتنے سال بھی جرنیلوں نے حکومت کی ہے پاکستان اوپر ہی گیا، نیچے نہیں آیا. پاکستان محفوظ ہوا ہے، وہ نہیں ہوا، ڈیسٹیبل نہیں ہوا. اس سے اندازہ لگائیں کہ کشمیر آج جو ہے نون لیگ کا آج کل کا بیانیہ یہ ہے کہ جناب یہ کشمیر کشمیر کرتے رہتے ہیں. اور یہ مریم نواز نے باقاعدہ کل ایک نیوز پریس کانفرنس کے اندر کہا کہ نقشہ بنانے سے کشمیر ہمیں نہیں مل جائے گا. اور بھائی انہوں نے تو پھر بھی نقشہ بنا لیا. آپ کے والد صاحب نے تو اتنے سال حکومت کی، نقشہ ہی بنا دیتے ہیں، نقشہ ہی بنا دیتے ہیں. آج آپ کہتے ہیں کہ عمران کی حکومت کے اندر اتنے وزیر کرپٹ اور چور ہیں. بھائی عمران کی حکومت سے پہلے آپ کی حکومت تھی، آپ ان کو پکڑ لیتے. دیکھیں ویورز، میں تو اپنی ہر ویڈیو کے اندر کہتا ہوں کہ جو چور ہے اس کو پکڑ لیتے. حکومت تو آپ لوگ کرتے رہے، 35 سال آپ لوگ حکومت کرتے رہے، ان کو پکڑ لیتے. آج مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم عوام کی محبت کے اندر باہر آ رہے ہیں. تو عوام کی محبت، وہ جو تم 42 لاکھ کی لسی ڈکار رہے تھے، تو اس وقت تمہیں عوام کی محبت نہیں تھی، اس وقت تمہیں عوام کا پتہ نہیں تھا. اس وقت بھی عوام تو رول رہے تھے، اب بھی رول رہے. اس وقت بھی مزدور فاقہ کشی کر رہا تھا، اب بھی کر رہے. لیکن اب ہمیں یہ پتہ ہے کہ چوروں سے ہمارا ملک جو ہے وہ آزاد ہو چکا ہے. تو باقی اقتصادی لحاظ سے ہم اس کو آزاد کر ہی لیں گے. اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے. اچھا میں نے اپنے آخری الفاظ میں تھوڑا سا اضافہ کر دیا. دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان اغوانیوں کو اب اس ملک سے چلا جانا چاہیے. حکومت کو اس کے اوپر باقاعدہ سوچنا اور سمجھنا چاہیے. دوسرا، عوام کو اب یہ سوچنا چاہیے جو خواتین کی مخصوص نشستیں یہ کس لیے ہیں. اس میں مریم اورنگزیب جیسی اور یہ جو پیپلز پارٹی کی بھی جو اس کی پی ٹی آئی کی بھی کچھ خواتین ہیں جن کو نہ 3 ہے نہ 13 ہے، بس مخصوص نشست کے اوپر آ کے بیٹھ گئی ہیں، جس طرح وہ گلہ لئی صاحبہ تھیں.
تو یہ مخصوص نشستیں ختم ہونی چاہیے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک آئین کے تھرو، یہ دیکھیں یہ الیکشن، یہ جو انہوں نے ایک لفظ ہوتا ہے انٹلیکچوئل کرپشن، پڑھی لکھی دھاندلی کے ذریعے انہوں نے خواتین کی مخصوص نشستیں بنائی ہوئی ہیں۔ ادروائز آئین پاکستان یہ کہتا ہے کہ جو بھی پارٹی الیکشن میں کھڑی ہوگی وہ 40% ٹکٹ ہولڈر ان کے خواتین ہونے چاہیے، اور وہ خواتین کی نشستیں ہوں گی۔ تو یہ خواتین کی مخصوص نشستیں جو بغیر الیکٹ ہو کے، بغیر سلیکٹ ہو کر آ جاتی ہیں، الیکٹ ہو کر نہیں آتی، جو منظور نظر ہوتی ہیں۔ پھر میں وہی بات کروں گا، جس طرح یہ مریم اورنگزیب کی والدہ تھی، ماں تھی، یہ جناب نواز شریف کی منظور نظر تھی، تو کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ تو یہ مخصوص نشستیں بھی ختم ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا، وہی نعرہ، پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔